میں یہاں پہ ایک چنوتی دینا چاہتا ہوں پاکستان کے ان ناعاقبت اندیش حکمرانوں کو کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے بھارت اور چین کے درمیان تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، بلوچستان ٹوٹے گا، پھر پی او جے کے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، گلگت بلتستان بھی نہیں رہے گا، تو پاکستان کو تو اس جنگ سے کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ یہاں کی محکوم عوام جو ہے ان کے لیے آزادی کے راستے ضرور کھل جائیں گے۔ پی او کے اور گلگت بلتستان میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن پروٹیسٹ نہ ہو رہے ہوں، لیکن ان پروٹیسٹس کو میڈیا جو ہے وہ دکھاتا نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا تو اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہ اپنے جو ہے وہ حقیقت عوام تک پہنچنے نہیں دیتا، اور بھارتی میڈیا اس لیے نہیں دکھاتا کہ بھارتی میڈیا کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنا رپورٹر بھیج کے ان پروٹیسٹ کو کوریج دے سکیں۔ لہٰذا آپ کا سورس آف انفارمیشن ریگارڈنگ پروٹیسٹ ان گلگت بلتستان اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر جو ہے وہ میں ہی رہ جاتا ہوں، وچ از ناٹ ویری انکریجنگ، بیکاز مجھے کوئی ایسا نہیں ہے شوق کہ میں ہی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ پترکار جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے آپ کو رپورٹ کریں۔ ابھی کل عطا آباد جھیل کے حوالے سے جو ہے وہ گوجل یوتھ ایسوسی ایشن جو ہے اس نے ایک پروٹیسٹ بھی کیا اور اس نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو عطا آباد جھیل 2010 میں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے بنی تھی اور دیہات زیر آب آ گئے تھے، ان کے جو ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں ان کو ابھی تک جو ہے کمپنسیشن نہیں دی گئی۔ چند لوگوں کو دی گئی، اس کے بعد یہ کمپنسیشن دینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کمپنسیشنز کے لیے وہاں پروٹیسٹ کیے اور آواز اٹھائی ان لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا، ان پر جھوٹے مقدمے چلائے گئے قتل کے اور اس طرح قسم کے فضول مقدمے چلا کر ان کو 70 سال اور 90 سال کی سزائیں سنائی گئیں، اور تقریباً 10 سال سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم 14 ایسے افراد ہیں جن کو اتنی طویل سزائیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ جو پی او جے کے ہے وہاں پہ دھرے یونائٹڈ فرنٹ جو ہے انہوں نے دھارے پل کی تعمیر کا مطالبہ لے کر کے ایک پروٹیسٹ کیا ہے۔ یعنی اس وقت جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی میجر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کو یہ الیکشنز کی گاجر جو دی جا رہی ہے، جیسے گدھے کے آگے گاجر باندھ کے اس کو چلاتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ الیکشنز دراصل ایک گاجر ہے، اور اس گاجر کو آپ چبائیں گے تو یہ آپ کے حلق میں پھنس جائے گی۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ سوشلسٹ رہنما جو ہیں احسان اللہ، وہ بھی جو ہے احسان علی ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے بھی الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے صرف جو ہے وہ بیان جو آیا ہے ایک سیاسی لیڈر کا، وہ ان کا نام ہے ابراہیم نگری، یہ ان کا بیان آیا ہے اور ان کی تنظیم ہے گلگت بلتستان پیپلز رائٹس موومنٹ، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر الیکشن ہی کرانے ہیں تو پھر لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے جائیں۔ گلگت بلتستان میں کئی سالوں سے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کسی بھی ملک میں ڈیموکریسی کی بیسز ہوتی ہے۔ لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیز کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے۔ تو یہ بیان بڑا خوش آئند ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن کرائے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھلا کر اس وقت گلگت بلتستان کے عوام کو ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ الیکشنز ریگڈ ہوں گے، یہ مینیپولیٹڈ ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی مینیپولیشن تو یہ ہے کہ بجائے موسم گرما میں یہ الیکشنز کرانے کے، ان کو اس وقت کروایا جا رہا ہے جب سردیاں ہیں اور نومبر میں وہاں پر برفیں پڑتی ہیں اور رستے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے لوگ پولنگ سٹیشنز تک نہیں آ سکتے، اور جب وہ نہیں آئیں گے لیکن ان کے ووٹ جو ہے وہ وہاں ڈالے جا چکے ہوں گے۔ یہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے۔ کبھی وہ الیکشنز کے ووٹنگ کے پروسیس کے بعد
دروازے بند کر دیتے ہیں، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کا جو الیکشن رزلٹ ہے اس کو وہ اناؤنس کر دیتے. یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. ایک اور صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی او جے کے میں جو جموں کشمیر پیپلز نیشنل الائنس ہے، وہ پیپل نیشنل الائنس کے چیئرمین ذوالفقار احمد ہیں، اور دوسری پارٹیاں بھی موجود ہیں. اور ڈائسپورا میں جو پارٹیاں ہیں جیسے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے یا نیشنل ایکوالٹی پارٹی JKGBL ہے، یہ اس طرح کی مختلف پارٹیاں اور جو پارٹیاں اس وقت گلگت بلتستان میں بھی سرگرم عمل ہیں، جو بنیادی طور پر سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں، جو بنیادی طور پر آزادی کی بات کرتی ہیں اور ریاست کی وحدت کی بحالی کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اور عوام کے درمیان ایک ٹوٹ آ گئی ہے، ایک کلیویج آ گئی ہے. یعنی کہ لیڈرشپ ایک طرف جا رہی ہے اور عوام کی رائے عامہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے. اور یہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب آپ کے پاس ایک ویژنری لیڈرشپ کا فقدان ہو. آج تک کے جو سماجوں میں سماجی ابھار ہیں، ان کے انقلاب میں تبدیل ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ قیادت رہی ہے. یعنی کہ قیادت کا فقدان جو ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں خود 2 دفعہ جو ہے وہ ایسے انقلابات جو ہے وہ گمراہ راستوں پر چلے گئے، جو پاکستان میں ہمیشہ کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو حاکمیت ہے، یعنی پاکستانی فوج کی جو جمہوریت کے اوپر راہزنی ہے، جو ڈاکہ زنی ہے، وہ ختم ہو سکتی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب وقت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر یک آواز ہو کر یہ ویژن دیں اور یہ آواز دیں اپنی جنتا کو کہ ہمارے لیے اس وقت آ گیا ہے کہ ہم کھلا کر بھارتی یونین کا حصہ بننے کا جو سیاسی موقف ہے اس کو عوام میں لے کر جائیں. ہمارے بہت ساری پارٹیوں کے قائدین جو ہیں وہ ابھی بھی وہ کولڈ وار کی اس اسٹالنسٹ اور لیفٹ ونگ ٹائپ جو سیاست ہے، یا جو مذہبی قسم کے اثرات سے مزین سیاست ہے، یا جو ایک مہاراجہ پرستی کے حوالے سے جو ایک سیاسی نیریٹو ہے، اس کی اسیر ہیں. وہ آگے دیکھ نہیں پا رہے کہ دنیا میں نیو لبرلزم کے نتیجے میں جو نئے سامراجی ممالک پیدا ہوئے ہیں، اور جو ایشیا اور ایشیا کوچک میں جو چھوٹے سامراجی ممالک پیدا ہوئے ہیں، ان کے نئے گٹھ جوڑ کیسے بن رہے ہیں، ان کے نئے انٹرنیشنل پولیٹیکل گلوبل جو پولیٹکس ہے اس میں ان کے لوکل ریجنل الائنسز جو ہے وہ کیسے تشکیل پا رہے ہیں. اور یہ ریجنل الائنسز جو بن رہے ہیں، یہ جو بڑے ویسٹرن امپیریلسٹ اور بڑے جو جغادری ملک ہیں، ان کی چھتر چھایا میں یہ کیسے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ سے نکل کر چین کے کیمپ میں چلا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اب چین کے کیمپ میں شامل ہو چکا ہے. اور تو یہ اس طریقے سے یہ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. ہمارے خطے میں ایک بڑا جو ملک ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت اور چین کی آپس میں ٹھن چکی ہے، اور اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ چائنا کو بھی چائنا جو ہے وہ پاکستان کو بھی یوز کر رہا ہے. میں یہاں پہ ایک چنوتی دینا چاہتا ہوں پاکستان کے ان ناعاقبت اندیش حکمرانوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ورکروں کو اور میری عوام کو، کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے بھارت اور چین کے درمیان، تو یہ بھارت اور چین کے درمیان جو جنگ ہے یہ لائن آف ایکشن، لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے لائن آف کنٹرول تک، یعنی LAC سے LOC تک، اور پھر یہ نیچے پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ، چھم جوڑیاں سے ہوتی ہوئی یہ راجستھان تک یہ میدان جنگ بنے گا. اور اس جنگ میں پاکستان کے تو فتح یاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان آج تک کبھی جنگ جیتا بھی نہیں ہے، اور اسٹریٹجیکلی اور ملیٹریلی اور نیریٹو وائز بھی جھوٹ پر مبنی نیریٹیوز جو ہوتے ہیں وہ جنگیں ہمیشہ ہارتے ہیں. وہ قومیں، وہ لوگ، وہ فوجیں جنگیں ہارتی ہیں. اگر ایسی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. چین اور بھارت کے درمیان جو سرحدی تنازع چل رہا ہے،
اس کے اوپر پاکستان میں جو لوگ بیٹھے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی چین نے ہندوستان کو ہاتھ پا لیا ہے، وہ بالکل بیوقوف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کو ہاتھ پانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا جنگ کا یہ میدان پھیلے گا تو پھر بلوچستان ٹوٹے گا، پھر پی او جے کے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، گلگت بلتستان بھی نہیں رہے گا، اور سندھ میں جو تحریک آزادی سندھو دیش کی پہلی دفعہ ملٹی ڈائمینشنل جو پولیٹیکل وہاں پہ ٹرینڈز تھے وہ اب مونو ڈائمینشنل ہو گئے، وہ سنگل ڈائمینشنل ہو گئے۔ اس میں ایم کیو ایم، اس میں ریولوشنری سندھی آرمی، اس میں سندھو دیش کی تحریکیں، اس میں جسکم، یہ سارے اب اکٹھے ہو کے بیک آواز جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں سندھو دیش کی آزادی کی۔ تو پاکستان کو تو اس جنگ سے کچھ نہیں ملے گا، البتہ یہاں کی محکوم عوام جو ہے ان کے لیے آزادی کے راستے ضرور کھل جائیں گے۔